میرا نام شاہ میر ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں میری کزن سعدیہ اور تائی نسیم رہتی ہیں۔ میری ماں کی بہت پہلے وفات ہو چکی ہے اور میرے والد جاب کی وجہ سے سعودیہ میں ہوتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ پاکستان آتے ہیں، اس لیے میری تائی اور میری کزن ہمارے گھر میں ہی رہتی ہیں اور وہ بیوہ ہے۔ میری کزن سعدیہ یہاں ایک سکول ٹیچر ہے اور میں بینک میں جاب کرتا ہوں۔ سعدیہ کی عمر 24 سال ہے۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب کرونا کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن تھا اور سب کچھ بند تھا۔ میری کزن کے سکول بند تھے اور وہ گھر پر ہی ہوتی تھی۔ میں بھی بینک سے جلدی گھر آ جاتا تھا۔ میرا روم اوپر تھا۔ بینک سے آنے کے بعد میں اپنے روم میں ہی رہتا تھا اور باقی ٹائم لیپ ٹاپ پر گزرتا تھا۔ زندگی بہت بور گزر رہی تھی۔ کرونا کی وجہ سے دوستوں کے ساتھ باہر آنا جانا بھی بند تھا، تو زیادہ وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ ہفتہ کا دن تھا۔ صبح اٹھ کر نیچے گیا تو دیکھا تایا بیٹھے ہوئے تھے۔ تایا کو سلام کیا اور ان سے خیر خیریت لی تو تایا بولے، شاہ میر، میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نسیم کو لینے آیا ہوں۔ تائی بھی کچن سے ناشتہ لے کر آ گئی۔ تائی بولی، شاہ میر، میں تمہارے تایا کے ساتھ جا رہی ہوں، تمہاری دادی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں 2-3 دن کے بعد آ جاؤں گی۔ سعدیہ بھی اپنے روم سے آ گئی اور اس کو بھی تائی نے بتا دیا کہ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تائی نے ہم سب کے لیے ناشتہ بنایا اور سعدیہ کے کمرے میں چلی گئی۔ تائی تیار ہو کر باہر آئیں اور بولیں، شاہ میر، سعدیہ کا خیال رکھنا اور گھر میں ہی رہنا۔ میں بولا، جی تائی، میں تو گھر پر ہی رہتا ہوں کرونا کی وجہ سے۔ تائی بولی، اوکے، میں بس یہ سمجھا رہی ہوں۔ میرے تایا کی ماں کراچی میں ہی رہتی تھی۔ تایا اور ان کی ماں کا گھر ہمارے گھر سے دور ہے۔ تائی مجھے اور سعدیہ کو سمجھا کر تایا کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے چائے کا کپ لیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ سعدیہ ناشتہ کرنے کے بعد گھر کے کام کرنے لگی۔ کرونا کی وجہ سے ہم نے ماسی کو کام سے منع کر دیا تھا، تو گھر کے سارے کام تائی اور سعدیہ کرتی تھیں۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اور سعدیہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ سعدیہ کچن کا کام کر کے لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے لگی۔ سعدیہ نائٹ ڈریس یعنی ٹراؤزر اور شرٹ میں تھی۔ وہ اکثر گھر میں اسی ڈریس میں ہوتی تھی۔ سعدیہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی، شاہ میر، دوپہر میں کیا بناؤں؟ میں بولا، کچھ بھی بنا لو۔ کہنے لگی، اچھا، ابھی تو گھر کی صفائی کر لوں، پھر سوچتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی۔ اب میں سعدیہ کو دوسری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اپنے دماغ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، لیکن دماغ بار بار سعدیہ کی طرف چلا جاتا۔ پھر میں نے سوچا کہ اوپر چل کر کوئی مووی دیکھی جائے اور سعدیہ سے کہا، میں اوپر جا رہا ہوں، کوئی کام ہو تو آواز دے لینا۔ یہ کہتے ہوئے میں اوپر آ کر لیپ ٹاپ پر مووی لگا لی۔ مجھے اچانک ایسے لگا جیسے سعدیہ میرے روم کا دروازہ کھول کر مجھے دیکھ رہی ہے۔ اچانک میری نظر دروازے کی طرف گئی جہاں سعدیہ ہاتھ میں جھاڑو لے کر کھڑی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں نے جلدی سے کہا، او سعدیہ، کیا کام ہے؟ سعدیہ بولی، شاہ میر، روم کی صفائی کرنی تھی۔ پھر میں سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، کر لو، لیکن جب کسی کے روم میں جاتے ہیں تو دروازہ بجاتے ہیں۔ سعدیہ بولی، 2-3 دفعہ بجایا تھا، آپ مصروف تھے، اس لیے آواز نہیں سنی ہوگی۔ پھر سعدیہ بولی، آپ نیچے چلے جاؤ، میں آپ کے روم کی صفائی کر کے آتی ہوں۔ پھر میں نیچے آ گیا اور ٹی وی آن کر لیا۔ اب سوچ رہا تھا کہ آج بہت گڑبڑ ہو گئی۔ سعدیہ میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ میں نیچے لاؤنج میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ سعدیہ بھی اوپر سے نیچے آ گئی۔ وہ بالکل نارمل تھی۔ اس کے اندر سے کہیں بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ پہلے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بھی نارمل ہو گیا۔ سعدیہ کام ختم کر کے میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی، شاہ میر، پانی لاؤ۔ میں اٹھا اور فریج سے پانی نکال کر اس کو پانی دیا۔ پانی دیتے ہوئے میری نظر اس کے چہرے پر تھی۔ پھر سعدیہ بولی، شاہ میر، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں گھبرا کر بولا، نہیں، کچھ نہیں۔ سعدیہ نے گلاس دیا اور بولی، اب یہ بتاؤ کھانا کیا بنانا ہے؟ میں بولا، جو دل کرے بنا دو۔ وہ کہنے لگی، اچھا، دیکھتی ہوں فریج میں کیا رکھا ہے۔ سعدیہ فریج کا فریزر کھولے کھڑی تھی۔ میں اٹھنے لگا تو وہ بولی، شاہ میر، ذرا میری مدد کریں، یہ گوشت کا پیکٹ فریزر میں سے نہیں نکل رہا۔ میں سعدیہ کے پیچھے گیا اور اس کو کہا، تم ہٹو، میں نکالتا ہوں، اب بس تھوڑا سا زور لگائیں، نکل جائے گا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور فریزر کے اندر سے گوشت کا پیکٹ نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب میں نے پیکٹ فریج سے باہر نکالا تو سعدیہ بولی، شاہ میر، پیکٹ پانی میں رکھ دو، جب تک یہ نرم ہو جائے گا پھر کھانا بناتے ہیں، اور ہاں، میں نہانے جا رہی ہوں، آپ بھی اوپر روم میں نہیں جانا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم نہا آؤ، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنے روم میں چلی گئی اور میں ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن میرا دماغ تو سعدیہ کی طرف تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ سعدیہ کو بھی یہ کھیل اچھا لگ رہا ہے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا تو سعدیہ کی آواز آئی، شاہ میر۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
اس سے پہلے میں نے کبھی سعدیہ کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایسے دیکھتے ہوئے بولی کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بہت اچھی لگ رہی ہو اس ڈریس میں۔ سعدیہ خوش ہوتے ہوئے بولی اچھا، آپ کو یہ ڈریس اچھا لگا؟ میں نے کہا تم پر تو یہ ڈریس بہت سوٹ کر رہا ہے۔ سعدیہ نے چاروں طرف گھوم کر مجھے ڈریس دکھایا اور کہا اب میں کھانا بنا لوں، آپ کچن میں آ جائیں اور میری مدد بھی کریں۔ اب تو میں بھی یہی چاہتا تھا کہ بس سعدیہ کو ہی دیکھتا رہوں۔ سعدیہ گوشت دھو رہی تھی اور میں نے کہا کیا مدد کرنی ہے؟ کہنے لگی ابھی بتاتی ہوں۔ پھر وہ بولی اب مجھے اوپر سے مسالے اتار کر دیں، میں سالن میں ڈالوں۔ سعدیہ مجھ سے جو مسالے مانگتی رہی، میں اس کو دیتا رہا۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ تائی کی کال دوبارہ سعدیہ کے موبائل پر آ گئی۔ سعدیہ سے بولیں کیا بات ہے، نہ تم نے فون اٹھایا اور نہ شاہ میر نے۔ سعدیہ بولی میں کچن میں تھی اور شاہ میر اوپر اپنے روم میں سو رہا ہے۔ تائی نے خیر خیریت لی اور کہا کل آ جاؤں گی، دادی کی طبیعت ٹھیک ہے۔ فون رکھنے کے بعد سعدیہ نے کہا شاہ میر آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ میں نے کہا جی بولو۔ سعدیہ کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو بتاؤں یا نہیں۔ میں نے کہا نہیں، جو بھی بات ہے تم بتاؤ۔ تو سعدیہ نے کہا آپ مجھے اچھے لگتے ہو اور آپ وعدہ کریں کہ اماں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے روم میں گیا۔ روم سے ٹراؤزر پہن کر نیچے آیا تو سعدیہ بھی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں نے کہا جان بہت پیاری اور گلاب کا پھول لگ رہی ہو۔ سعدیہ نے کہا گلاب کا پھول آپ نے ہی بنایا ہے۔ سعدیہ کے چہرے پر ایک عجیب سا نکھار آ گیا تھا۔ میں نے سعدیہ کو کہا جان بھوک لگی ہے۔ سعدیہ بولی سالن جو بنا رہی تھی وہ تو سارا جل گیا، ہم دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کرونا کی وجہ سے ہوٹل تو بند ہے، فوڈ پانڈا سے کچھ منگوا لیتے ہیں۔ میں نے فوڈ پانڈا پر کھانے کا آرڈر دیا اور سعدیہ کے پاس بیٹھ گیا، اور ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ ڈور بیل بجی۔ میں باہر گیا تو فوڈ پانڈا والا کھانا لے کر آیا تھا۔ میں نے اس سے کھانا لیا اور اندر آ گیا۔ ہم دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سعدیہ نے کہا شاہ میر مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر میں بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ رات 10 بجے موبائل کی بیل سے آنکھ کھلی جو پتہ نہیں کب سے بج رہا تھا۔ موبائل دیکھا تو تائی کی کال تھی۔ کال اٹینڈ کر کے میں بولا جی تائی۔ دوسری طرف وہ غصے سے بھری آواز میں بولی کہاں ہو تم دونوں؟ نہ سعدیہ کال اٹھا رہی ہے نہ تم، کیا ہوا ہے؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میں نے کہا میں اوپر روم میں سو رہا تھا اور مجھے لگتا ہے سعدیہ بھی سو رہی ہوگی۔ تائی بولی یہ کوئی ٹائم ہے، رات کے 10 بج رہے ہیں، تم فون نہ اٹھاتے تو میں تمہارے تایا کے ساتھ گھر آ جاتی۔ پتہ نہیں کیا کھا کر سوئے تھے۔ پھر تائی بولی نیچے جاؤ اور سعدیہ کو اٹھا کر میری بات کراؤ۔ میں نے کہا جی کرواتا ہوں، اور تائی نے فون بند کر دیا۔ میں واش روم گیا، فریش ہو کر نیچے آیا۔ سعدیہ بے خبر سو رہی تھی۔ سعدیہ سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے سعدیہ کو آواز دی سعدیہ اٹھ جاؤ، 10 بج گئے ہیں۔ سعدیہ نے آنکھیں کھولیں اور بولی سونے دیں۔ میں نے کہا اٹھ جاؤ، تائی نے کافی کالز کی ہیں اور میں بھی سو رہا تھا، تم نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ وہ غصے میں تھیں۔ سعدیہ نے کہا آپ کے پیار کا نشہ ہی ایسا تھا کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سعدیہ بیٹھ گئی اور اپنے موبائل کو دیکھا تو بولی کتنی کالز ہیں؟ سعدیہ نے ان کو کال کی۔ تائی بھی اس سے غصہ کرنے لگی کہ فون کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ تائی نے تھوڑی دیر بات کی اور پھر فون کاٹ دیا۔ پھر میں بولا چلو تم فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ سعدیہ پھر واش روم چلی گئی۔ میں سعدیہ کے روم سے باہر آیا اور ٹی وی آن کر کے نیوز دیکھنے لگا۔ سعدیہ نہا کر لاؤنج میں آ گئی اور بولی شاہ میر بہت بھوک لگ رہی ہے، 10 بج رہے ہیں۔ میں نے کہا جان پیزا آرڈر کر دیتے ہیں اور میں شہر سے کچھ سامان بھی لے آتا ہوں۔ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ سامان لے آئیں، جب تک میں پیزا آرڈر کر دیتی ہوں۔ میں نے بائک نکالی اور چلا گیا، کچھ سامان لیا۔ جب نکلنے لگا تو ایک بچہ گلاب کے ہار لیے کھڑا تھا۔ میں نے اس سے گلاب کے سارے ہار لے لیے اور گھر پہنچ گیا۔ سعدیہ نے گیٹ کھولا اور اندر چلی گئی۔ پیزا بھی آ گیا تھا۔ سعدیہ کچن میں پیزا نکالنے لگی۔ میں سامان والا شاپر اوپر اپنے کمرے میں رکھ کر نیچے آ گیا۔ سعدیہ پیزا اور بوتل میز پر لگا چکی تھی۔ اسی اثنا میں موبائل کی بیل بجی۔ تائی کی کال تھی۔ میں نے فون اٹینڈ کیا تو وہ بولی کہاں ہو؟ میں نے کہا اپنے روم میں۔ تائی نے کہا اور سعدیہ؟ میں نے کہا وہ نیچے ہوگی۔ تائی کہنے لگی وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ میں نے کہا تائی کوئی کام کر رہی ہوگی، آپ دوبارہ کر لیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں تائی کو کوئی شک تو نہیں ہو گیا ہے، لیکن اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا کہ میرے موبائل پر پھر بیل بجی۔ دیکھا تو سعدیہ کی کال تھی۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور بولا جی جان۔ سعدیہ بولی کہاں ہو؟ میں نے کہا میں نیچے آ رہا ہوں۔ یہ بول کر میں نے فون بند کیا۔ کچھ دیر سعدیہ سے باتیں کرنے کے بعد سونے چلا گیا۔
صبح اٹھا تو دیکھا صبح کے 10 بج رہے تھے۔ تائی کی کال آئی، فون اٹینڈ کیا تو تائی کی غصے والی آواز آئی، شامیر دروازہ کھولو۔ میں باہر کھڑی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں دروازے کی طرف گیا، دروازہ کھولا تو تائی سامنے کھڑی تھی۔ غصے سے بولی، اتنی دیر سے ڈور بیل بجا رہی تھی، کہاں تھے تم؟ میں نے کہا میں تو سو رہا تھا، سعدیہ ہو سکتا ہے واش روم میں ہو۔ تائی گیٹ سے اندر داخل ہو کر میرے آگے جانے لگی۔ میں نے گیٹ بند کیا۔ پھر تائی نے کہا، شامیر پانی پلاؤ۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس لے کر ان کے پاس گیا اور ان کو پانی دیا۔ پھر میں اوپر جانے لگا تو سعدیہ بھی نہا کر روم سے نکل آئی۔ سعدیہ نہا کر اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ سعدیہ نے سلام کیا تو تائی اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کون سا ٹائم ہے نہانے کا؟ تو سعدیہ بولی، امی گرمی لگ رہی تھی۔ تائی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے رات بھر جاگتی رہی ہو۔ سعدیہ نے کہا، رات لائٹ چلی گئی تھی تو نیند پوری نہیں ہوئی۔ تائی نے کہا، اچھا ایک کپ چائے بنا دو۔ سعدیہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا ناشتہ بھی بنا دوں؟ میں نے کہا، ہاں بنا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ پھر میں نہا کر نیچے چلا گیا تو سعدیہ ناشتہ بنا چکی تھی۔ تائی کو چائے دی اور ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ تائی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سعدیہ نے تائی سے پوچھا، اب دادی کیسی ہیں؟ تائی نے کہا، ہاں اب ٹھیک ہیں۔ سعدیہ نے کہا، آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ تو تائی بولی، ہمارے تایا چھوڑ کر گئے تھے۔ تائی نے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا اور بولی، میں تھوڑا لیٹنے جا رہی ہوں، پھر کھانا بناؤں گی، تم جب تک گھر کی صفائی کر لو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد تائی اپنی روم سے نکل کر آئیں اور سعدیہ کو دیکھتے ہوئے بولیں، سعدیہ تم نے صفائی شروع نہیں کی؟ سعدیہ ایک دم اٹھتے ہوئے بولی، بس ابھی شروع کر ہی رہی ہوں، اور مجھے دیکھتے ہوئے اٹھ گئی۔ میں نے لاؤنج میں ٹی وی آن کر لیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ تائی نے سعدیہ سے کہا، تم نیچے کی صفائی کرو، میں شامیر کے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں۔ سعدیہ نے کہا، میں صفائی کر دوں گی، لیکن تائی نے کہا، نہیں تم نیچے کرو، میں اوپر کی کر لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے تائی اوپر چلی گئی۔ سعدیہ نیچے کی صفائی کرنے لگی۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ پھر میں سعدیہ اور تائی دونوں کو چھوڑ کر باہر آ گیا، اپنی بائک نکالی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے دوست کے گھر آ گیا۔ دوست بولا، یار کرونا میں کیا نکل آیا؟ میں بولا، یار گھر والے باہر کی طرف گئے تھے تو بور ہو رہا تھا، اس لیے تیرے پاس آ گیا۔ دوست نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور ہم دونوں موجودہ کرونا کے اوپر بات کرنے لگے، لیکن میرا دل تو گھر کی طرف تھا کہ پتہ نہیں وہاں اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ کئی دفعہ سوچا کہ سعدیہ کو میسج کروں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ میرے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھایا اور دوست کے گھر ہی سو گیا کہ اچانک موبائل کی بیل سے آنکھ کھلی تو دیکھا سعدیہ کی کال تھی۔ میں نے فون اٹینڈ کیا تو سعدیہ بولی، شامیر کہاں ہو؟ میں نے کہا، کہیں نہیں، تم بتاؤ کال کیوں کی ہے؟ اتنے میں تائی بولی تو میں نے فون کاٹ دیا۔ سعدیہ نے دوبارہ کال کی۔ میں نے کہا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ سعدیہ نے کہا، پلیز ایک دفعہ بات کر لو۔ میں کچھ نہیں بولا۔ تائی بولی، گھر آؤ۔ میں نے کہا، میں اپنے دوست کے گھر ہوں اور آج نہیں آؤں گا۔ تائی نے کہا، گھر آ جاؤ، تم سے بات کرنی ہے، اور فون سعدیہ کو دے دیا۔ میں گھر آیا تو گیٹ سعدیہ نے کھولا۔ میں نے بائک اندر کھڑی کی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ سعدیہ سے میں نے کوئی بات نہیں کی اور بائک کھڑی کر کے اندر گیا تو اندر تائی لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ میں نے کوئی بات نہیں کی اور اوپر اپنے روم میں آ کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ تائی روم میں آ گئیں اور میرے بیڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تائی نے کہا، شامیر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے بات کروں۔ میں نے کہا، آپ نے جو بات کرنی ہے کریں۔ تائی نے کہا، جو کچھ بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ میں بیڈ سے اٹھا اور تائی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، تائی اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اور میں اب شرمندہ ہوں۔ اتنی دیر میں سعدیہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، آ کر کھانا کھا لیں۔ تائی نے سعدیہ کو کہا، تم چلو کھانا لگاؤ، میں آتی ہوں۔ سعدیہ جب چلی گئی تو تائی کچھ کہنا چاہ رہی تھیں لیکن ہچکچا رہی تھیں۔ میں نے کہا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ تائی نے کچھ نہیں کہا اور نیچے چلی گئی۔ میں سوچنے لگا کہ تائی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تائی کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن ہمت نہیں ہو رہی۔ میں نیچے نہیں گیا اور اوپر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد موبائل پر سعدیہ کا میسج آیا۔ میں نے میسج دیکھا۔ سعدیہ نے لکھا تھا، بہت کچھ آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ میں نے تائی کو کوئی بات نہیں بتائی۔ اگلے دن جب صبح میں نیند سے اٹھا تو ناشتہ بن گیا تھا۔ تائی کچن سے ناشتہ لا کر میز پر رکھنے لگیں۔ سعدیہ بھی کچن سے باہر آ گئی۔ ہم تینوں نے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد میں بینک چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد سعدیہ کا موبائل پر میسج آیا۔ سعدیہ نے کہا، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، جی جان کام ہو رہا ہے۔ سعدیہ نے کہا، جان میں خالہ کے گھر جا رہی ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گی، آپ جلدی گھر آ جانا۔ یہ کہہ کر اس نے بات نہیں کی۔ میں کام میں بزی ہو گیا۔ ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ لاک ڈاؤن میں بینک میں 1 بجے تک کام ہوتا تھا۔ میں نے بینک سے آف کیا
اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر گیٹ کی بیل دی تو تھوڑی دیر کے بعد تائی گیٹ کھولنے آئیں۔ پھر تائی جلدی سے واپس مڑ کر اندر چلی گئیں۔ میں لاؤنج میں آ گیا۔ تائی کچن میں تھیں۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ تائی نے میری طرف دیکھا اور بولی، شاہ میر پانی مجھے بھی پلاؤ۔ میں نے گلاس میں پانی دیا۔ تائی نے بلیک کلر کی شرٹ اور شلوار پہنی ہوئی تھی۔ یہاں سے کہانی ایک نئے موڑ پر آتی ہے۔ شاہ میر کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے سعدیہ کے ساتھ جذبات غلط ہیں، کیونکہ وہ اس کی کزن ہے اور خاندانی رشتوں کی عزت کرنا ضروری ہے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک دن تائی شاہ میر سے تنہائی میں بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ تم دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے، لیکن وہ اسے خاندان کے سامنے نہیں لائیں گی۔ تائی شاہ میر کو سمجھاتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے جائے اور اپنی کزن کے ساتھ مناسب فاصلہ رکھے۔ شاہ میر اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے اور تائی سے معافی مانگتا ہے۔ وہ سعدیہ سے بھی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے درمیان جو کچھ ہوا وہ غلط تھا۔ سعدیہ بھی شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنی غلطی سمجھتی ہے۔ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خاندانی رشتوں کی حدوں میں رہیں گے۔